ناظرین، پاکستان میں ویسے تو عوام کو صحت سے متعلق بے تحاشا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہمیں مختلف صوبائی ہیڈ کوارٹرز سے یہ شکایت موصول ہو رہی تھی کہ وہاں کے ہسپتالوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز کے ہسپتالوں کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیم کو ایک ٹاسک دے دیا، اور سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی، جہاں سے ہمیں ہسپتالوں کی احوال بتا رہی ہیں شوالا اسلم۔ جیو نیوز کی ٹیم نے جب کراچی کے بڑے سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی کا جائزہ لیا تو مریضوں کی تعداد زیادہ اور بستروں سمیت ویل چیئرز کی کمی ہی دیکھنے کو ملی۔ اندرون سندھ سے آئے ایسے مریض بھی تھے جو کئی دن سے علاج کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ دور سے آئے ہوئے بیچارے جو جن کی نہیں ہے رہائش، یہاں پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں لے جاتے ہیں یا کچھ لے جاتے ہیں۔ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ سوچنے چاہیے انسان کو کہ وہ خود پریشان ہے، اسپتال میں آ رہے ہیں تو اور پریشان ہو کہ کوئی گاڑی لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے۔ بیماری تو لازمی ہے، باجی کدھر جاوے ہم، اور ہوٹل کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم کدھر بیٹھے ہوٹل رہے، کوئی کمرہ لے، سمجھے ہم غریب آدمی ہیں۔ بھائی کو داخل نہیں کر رہے، سر ٹائم دیتا جائے، کبھی 10 دن کا دیتا ہے، کبھی 12 دن کا دیتا ہے، ہمارے کو ادھر بھی 2 دن ہو گیا ہم آیا۔ ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر خالد بخاری کے مطابق اسپتال کا سالانہ بجٹ 1 ارب 3 کروڑ روپے ہے۔ او پی ڈی میں روزانہ کی بنیاد پر 7 سے 8 ہزار مریض آتے ہیں، جبکہ سٹاف کی تعداد صرف 50% ہے۔ نہ ہی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بھرتی ہوتی ہے اور نہ ہی سویپرز کی۔ اسپتال کا بجٹ مریضوں کی تعداد کے مقابلے میں ناکافی ہے۔ پورے سندھ سے تو پیشنٹ آ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس زیادہ تر جو ہے بلوچستان کی سائڈ کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے پیشنٹ ہمارے پاس کافی زیادہ آتے ہیں، تو پورا لوڈ ہے زیادہ ہمارے پاس اور بجٹ ہے ہمارا کم۔ ایل ایم سی کا جو ہم سے ڈبل ہے، ہمارا جو ہے ان کا 2 بلین ہے تو ہمارا 1 ہے۔ جنہیں اسپتال کی ایمرجنسی انچارج ڈاکٹر نوشین رؤف کہتی ہیں کہ مریضوں کی تعداد بڑھنے پر ایمرجنسی میں فوری علاج فراہم کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ نرسز کی اب اس وقت جو ہے ہم ہر شفٹ میں بہت مشکل سے پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نرسنگ اٹینڈنٹس، سینیٹری ورکرز، پورٹرز، سیکیورٹی گارڈز، ان سب کی کافی کمی ہے جو کہ ہم بہت مشکل سے پورا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صوبائی نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا کہنا ہے کہ خیراتی اسپتالوں کے مقابلے سرکاری اسپتالوں کا بجٹ بہت کم ہے۔ آپ ذرا بجٹس تو کمپیئر کریں نا سول ہسپتال کے ود چیریٹیبل ہاسپٹلس۔ کیا بجٹ ہے چیریٹیبل ہاسپٹل کا اور سول اور جناح ہاسپٹل کا کیا بجٹ ہے، آپ ان کو کمپیئر کریں۔ جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ظاہر اچھا پرفارم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بجٹ زیادہ ہے۔ سرکاری اسپتالوں کے وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں۔ کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال اس قدر ابتر ہے کہ اکثر ایمرجنسی سے مریضوں کو وارڈ منتقل کرنے کا مرحلہ بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث کافی کٹھن ہو جاتا ہے، اور جہاں پیرامیڈیکل سٹاف سمیت ڈاکٹرز کی بھی کمی موجود ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے۔ پروگرام جرگہ کے لیے کیمرامین ناصر علی کے ساتھ شوالا اسلم، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی سے پشاور کا رخ کرتے ہیں اور پشاور کے اسپتالوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی ہے شیبہ حیدر۔ یہ صوبے کا سب سے بڑا لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہے۔ یہاں پر دور دراز علاقوں سے مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔ ہم اگر لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کی بات کریں تو شعبہ ایمرجنسی میں مریضوں کا فری علاج کیا جاتا ہے، لیکن اس ہسپتال میں شعبہ ایمرجنسی میں مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی، بلڈ ٹیوبز نہیں مل رہے، جہاں پر مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بلڈ ٹیوب مریض جو ہے نا وہ باہر سے لے کر آ رہے ہیں، کینسر کی ادویات یہاں پر نہیں مل رہی۔ کچھ مریض موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کا اتنا مسئلہ ہے کہ ہم خود باہر سے لیتے، اور یہاں پر جو ہسپتال کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک سلوشن لگتا ہے ادھر ڈائلیسس میں، وہ بھی ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے۔ ہمارے جو ڈائلیسس کے مریض ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس میں وہ پانی کے 2 ٹب کے مشین کے لیے وہ باہر سے لاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ سرنج بھی باہر سے لاؤ۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام اسپتالوں میں صحت کارڈ کے تحت ہونے والے علاج مکمل طور پر بند ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے او پی ڈی میں، اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ صحت کارڈ کے جو تمام کاؤنٹرز ہیں وہ بند ہے۔ چھوٹے بڑے آپریشنز، دل کے آپریشنز، کڈنی آپریشنز نہیں کیے جا رہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا صحت کارڈ پر علاج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا ہے، ہم نے پیمنٹ کیا 3 لاکھ روپے، اور اس کے لیے ہم نے سونا بھیجا۔ ہمارا مریض 7-8 دن سے ایڈمٹ تھا،
हॉस्पिटल में, अभी डिस्चार्ज हुआ है। तो उसने कहा कि ये क्लियरनेस है, 3630 रुपये जमा करने, फिर आप अपने मरीज़ को ले जाएं। हैदराबाद में वाक़या ये है इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़। इस अस्पताल में रोज़ाना के हिसाब से 1000 से ज़्यादा मरीज़ OPD में इलाज के लिए आते हैं। इस बड़े अस्पताल में CT स्कैन मौजूद नहीं है और ना ही यूरिन कल्चर की कोई सहूलत मौजूद है। हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो पेशेंट हम फिर प्लास्टिक सर्जरी जो इधर साथ में डिपार्टमेंट में उधर भेजते हैं CT स्कैन के लिए, या हम उसको कम्प्लेक्स में भेजते हैं। हमारे साथ दूसरी बात ये है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट की सहूलत नहीं है। हस्पतालों की अबतर सूरत हाल पर मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स कम मिल रहे हैं, जिसके असरात शोबे सेहत समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पड़ रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो फेडरल हमारी ग्रांट मिल रही है पर मंथ, वो कम मिल रही है। अस्पतालों का, ये जो बड़े अस्पतालों के आपने नाम लिए हैं, इनका अब हमने इनको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि अपना बजट जो है ये रेशनलाइज करें। निगरान हुकूमत ने सेहत सहूलत कार्ड में तब्दीली की है, जिसके तहत अब साहिब सरबत हजरात प्रोग्राम से मुस्तफिद नहीं हो सकते। तरीके इंसाफ के दौर में सूबे के अस्पतालों में MTI निज़ाम राइज किया गया। अब अस्पतालों में अद्वियात की कमी या कोई और मसला दरपेश हो तो हुकूमत अस्पताल इंतजामिया, जबकि अस्पताल इंतजामिया हुकूमत पर डाल देती है। प्रोग्राम जरगा के लिए कैमरामैन सदीक बंगश के साथ शिबा हैदर, पेशावर। पाकिस्तान के दिल लाहौर में बड़े अस्पतालों की क्या हालत है, ये हमें बता रही है उम्मे फरवा। लाहौर के किसी भी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में चले जाएं, डॉक्टर्स और नर्सेस मेडिकल और सर्जिकल दोनों यूनिट्स में काम करते दिखाई देंगे। हर अस्पताल के सर्जिकल यूनिट की टीमें इमरजेंसी में 24 घंटे मौजूद रहती हैं। 1050 बेड्स पर मुश्तमिल गंगाराम अस्पताल में सुबह के वक्त इमरजेंसी में 38 डॉक्टर्स सर्जिकल, मेडिकल और गायनी में ड्यूटी देते दिखते हैं, जबकि शाम को ये तादाद 30 के करीब होती है। एक शिफ्ट में 98 नर्सेस काम करती हैं। गंगाराम के MS डॉक्टर आमिर सलीम के मुताबिक 5 स्ट्रेचर और 20 व्हील चेयर्स इमरजेंसी के बाहर मौजूद रहती हैं। व्हील चेयर्स की कोई शॉर्टेज नहीं। प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का कवर होता है, और जिस यूनिट का उस दिन ड्यूटी ऑन कॉल होती है, प्रोफेसर से लेके और AP तक ऑन कॉल है, और फिजिकली प्रेजेंस जो सी है मिनिमम SR की होती है। में हॉस्पिटल, जिना सर्विसेज और दीगर अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, तहम अदम दस्तयाबी के बायस बेशतर अद्वियात मरीजों के लवाहिकीन को बाहर से लाना पड़ती है। डॉक्टर्स 3 शिफ्टों में काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स और नर्सिस की कई असामियाँ खाली पड़ी हैं। अगर इन पर भर्ती हो जाए तो मरीजों का इलाज मुआवजा मजीद बेहतर हो सकता है। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बड़े अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, इस बारे में हमें बता रहे हैं शहाब उमर साहब। संडेमन सूबाई हस्पताल क्वेटा ये शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। 900 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में यौमिया 6000 तक की OPD होती है। शहर के वस्त में वाक़ मौजूद होने की वजह से अस्पताल में मरीजों का रश लगा रहता है। अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में यौमिया तकरीबन 1400 से 2000 तक रोड हादसात और फायरिंग व दीगर वाक़यात के ज़ख्मियों समेत मरीजों को तशवीशनाक हालत में इलाज की गर्ज से लाया जाता है। अफसोसनाक अमर तो यह है कि इमरजेंसी में भी मरीजों को अद्वियात दस्तयाब नहीं, ज़रूरी टेस्ट भी निजी लेबॉर्ट्रियों से करवाना पड़ता है। मरीजों की शिकायत भी आम है कि इमरजेंसी में शाम और रात के औकात में सीनियर डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं होते। यहाँ पर यह हालत है, अक्सर अभी इमरजेंसी में किसी के पास इंसान पैसे ना हो, कुछ ना हो, तो फिर इमरजेंसी में कहाँ से बाहर से चीज़ें ख़रीदें। तो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम जब जाते हैं वहाँ पर तो वो कहते हैं ये आप वहाँ से लें, ये आप वहाँ से लें, बाहर से लें। अक्सर रात के टाइम पे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर नहीं होते, ज़्यादातर सारा कंपाउंडर होते हैं, नर्स होते हैं, वही इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब को ने चेकअप की है और ये दवा लिख दी है, लेकिन ये दवा हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है, और मुझे कहा गया है कि मेडिकल से आप ख़रीद लें। शहर में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल नहीं बल्कि बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और शेख ज़ैद अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों के शोबा इमरजेंसी में भी शहरियों की जानिब से शाम और रात के औकात में सीनियर डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और अद्वियात के फुकदान की शिकायत आम है। संडेमन सूबे अस्पताल के इमरजेंसी शोबे के इंचार्ज का दावा है कि शोबे में शाम और रात के औकात में रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर्स और तिब्बी अमला फ़राइज़ अंजाम देता है। इस वक्त भी हमारे पास, मैंने कहा, वो हमारे 4-5 डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, वो फीमेल हमारी डॉक्टर मौजूद है, ट्रायज पे हमारे बंदे बैठे हुए हैं, डिस्पेंसर हमारे मौजूद है, सीनियर डिस्पेंसर हमारे मौजूद है, स्टाफ हमारी मौजूद है, ECG टेक्नीशियन हमारे मौजूद है, ECG हमारी फंक्शनिंग है, हमारे मॉनिटर्स वगैरह, ये सारे जितने भी हैं, ये मेरे ख्याल ऐसे कोई कमी कहीं पे कुछ ऐसे नहीं है।
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی وہ شعبہ ہے جو نہ صرف 24 گھنٹے فعال ہو بلکہ اس شعبے میں ہر وقت سینئر اور ماہر ڈاکٹروں اور تجربہ کار طبی عملے کی موجودگی انتہائی اہم ہے۔ یہاں مریضوں کے لیے تمام ضروری ادویات، جدید مشینری اور 24 گھنٹے مطلوبہ ٹیسٹ کی سہولت بھی فوری اور بآسانی میسر ہو تاکہ قیمتی جانوں کو بروقت طبی امداد فراہم کر کے بچایا جا سکے۔ پروگرام جرگہ کے لیے کیمرامین اکمی روجر کے ساتھ شہاب عمر، کوئٹہ۔ ناظرین، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، لیکن یہاں کے سرکاری ہسپتالوں کی حالت کبھی بھی قابل رشک نہیں رہی۔ اس وقت اسلام آباد میں بڑے ہسپتالوں کی کیا حالت ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں احمد سبحان۔ وفاقی وزارت صحت کے تحت اسلام آباد کے 2 بڑے اسپتال پیمز اور پولی کلینک فنڈز کی قلت کے شکار، ادویات موجود نہیں، بعض سینئر ڈاکٹر صرف حاضری لگانے اسپتال کا رخ کرتے ہیں اور راؤنڈ لگا کر واپس لوٹ جاتے ہیں، مریضوں کا رش تھمنے کو نہیں۔ حکام پیمز کے مطابق روزانہ 5000 مریض او پی ڈی کا رخ کرتے ہیں، جبکہ پولی کلینک میں 2000 سے زائد مریض آتے ہیں۔ جو پیشنٹ ایمرجنسی میں آ رہے ہیں اور ایمرجنسی ان کے ٹیسٹ ہونا ضروری ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس 24/7 اویلیبل ہیں، اور ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو روٹین کے ٹیسٹ ہیں، فار ایگزامپل جی کے پلان ٹیسٹ ہے، جی کہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے آپ 2 دن بعد یا 3 دن بعد چیک کرا دیں، تو وہ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ڈے ٹائم میں بلائیں، ڈے ٹائم میں جس وقت او پی ڈی ہوتا ہے یا سپوز کہ 2 بجے سے پہلے بلائیں، تاکہ آن ورڈ پھر ہماری ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ سفر نہ ہو سکیں۔ ہمارے پاس ہر ڈیوٹی میں جو سی ایم او ہوتا ہے، کیجویلٹی میڈیکل آفیسر، ہر ڈیوٹی میں 2 ہوتے ہیں۔ باقی ڈپارٹمنٹ جو ہے میڈیسن، سرجری، آرتھوپیڈک، کارڈیالوجی، ان کے بھی اپنے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، وارڈ کے ڈاکٹر اپنے ہیں اور ایمرجنسی کے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز اپنے ہیں جو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ اسٹاف بھی اسی طرح ہم نے ریکروٹ کیا ہوتا ہے، مارننگ، ایوننگ، نائٹ، 3 شفٹ میں اسٹاف ڈیوائڈ ہوتا ہے جو وہ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کے فقدان کے باوجود مریض تو علاج سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، تاہم ساتھ آنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ علاج سے مطمئن ہے، ٹھیک علاج ہو رہا ہے، کوئی مشکلات بس کسی سے پوچھو تو جلدی بتاتے نہیں ہیں کہ کس سائڈ پہ جانا ہے سر جی، باقی تو کیا پیشنٹ کو بیماری تھی جی؟ بیماری ادھر ہی اس کی اسلام آباد میں ٹاؤن ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، ادھر اس میں پلیٹیں پڑی، ٹھیک ہے، 2 ہفتے بعد آئے، 2 ہفتے پہلے یہ 11 تاریخ۔ شہر کے معروف نجی اسپتالوں میں صفائی ستھرائی دیکھ بھال تو اچھی ہے، لیکن علاج کے اخراجات عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اگر ایک اچھی جگہ سے ٹیسٹ ہوگا تو اس کے لیے اچھی مشینیں لگی ہوں گی، اچھے ریجنٹ استعمال ہوں گے، پھر اچھے ڈاکٹرز ان کو دیکھیں گے، تو یہ ساری کاسٹ ہوتی ہے، اور یہی ساری دنیا میں ہے کہ کوالٹی کے لیے اگر آپ کو کوالٹی چاہیے تو آپ کو تھوڑا سا خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے معروف کی ایمرجنسی میں اور ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کلیئر ہدایات ہے کہ کوئی بھی اگر پیشنٹ آتا ہے ایمرجنسی کے اندر اور جس کو زندگی بچانے کے لیے مدد کی، امداد کی، فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ نجی اسپتال کے سربراہ میر وحید کہتے ہیں مریضوں کے کسی بھی بیماری کے لیے ٹیسٹ خامخواہ نہیں بلکہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت تشخیص کی غرض سے کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے کہے گئے ٹیسٹ یا ادویات کا بھی آڈٹ ہوتا ہے۔ پروگرام جرگہ کے لیے احمد سبحان، جیو نیوز، اسلام آباد۔